حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کی توفیق سے آج ہم ایک نہایت ہی اہم موضوع پر گفتگو کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ محرم الحرام شریف میں محبت اہل بیت میں نوحہ کرنا، ماتم کرنا، یہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے منافی ہے۔ جو دوست جو ہمارے شیعہ بھائی بعض لا علمی میں جہالت کے باعث اور بعض کو میں نے دیکھا ہے غربت کے باعث لالچ میں مجلسوں میں جاتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، جلوس میں شامل ہوتے ہیں۔ میں نے ایک خاتون سے خود پوچھا، وہ یہاں لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہے، تو اس کو میں نے دیکھا کالے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کہا باجی آپ شیعہ ہیں؟ میں نے کہا نہیں ہم شیعہ نہیں ہیں قاری صاحب، بس ان دنوں میں مجلسوں میں چلے جاتے ہیں تو لنگر شنگر مل جاتا ہے، کوئی خدمت کر دیتے ہیں، پیسے مل جاتے ہیں، اس لالچ میں ہم یہ کالے کپڑے پہنتے اور مجلسوں میں جاتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں ہم۔ تو لا علمی کے باعث یا جہالت کی باعث جو لوگ ایسا کرتے ہیں، ہمارا فرض منصبی ہے کہ ہم اس آواز کو اٹھائیں، شاید ہماری بات سن کے کسی کو ہدایت نصیب ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں خود ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے۔ بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، بڑا سے بڑا غم آ جائے تو اللہ پاک نے خود طریق بتایا، صبر کرو اور نماز پڑھو۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں اور تم ان کی زندگی کو سمجھنے کا شعور نہیں رکھتے ہو۔ اس کے مان بار پھر اللہ پاک نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہاں دیکھیں اللہ پاک نے دو ٹوک بیان کیا، فرمایا ہم تمہیں ضرور بر ضرور آزمائیں گے۔ فرمایا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف سے، بھوک سے، تمہارے مال جان اور پھلوں کی کمی سے۔ پھر آگے فرمایا ان چیزوں کے چھن جانے پر، ان چیزوں کے چلے جانے پر، بھوک آئی، پیاس آئی، پھلوں مالوں کی کمی ہو گئی، کوئی بھی معاملہ ہو گیا، فرمایا جنہوں نے صبر کیا، فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دیکھنا اللہ پاک نے خود طریقہ سکھایا، جب کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے تو یہ کہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور آگے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی ہیں وہ لوگ
اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جن پر ان کے رب کی طرف سے صلوات ہیں اور رحمت ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ تو یہ دیکھیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہاں پر جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا، مصائب بلام دکھوں تکلیفوں کا بھی ذکر کیا، پھر ان پر کیا کرنا چاہیے، یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے خود بیان کر دیا۔ اب یہاں پر جب اللہ پاک نے فرمایا مصیبت بلا آ جائے صبر کرو، تو یہ صبر کرنا ہمارے اوپر فرض ہو گیا، چونکہ یہ نص قطعی ہے، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرما دیا۔ اور اس کے بالمقابل مصیبت پر بلا پر نوحہ کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، ماتم کرنا، یہ چیزیں حرام ہیں۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں آج اس کے اوپر ہم ذرا تھوڑی گفتگو کریں گے۔ جنگ احد میں جب جیتی ہوئی جنگ مسلمان ہار گئے، حضور علیہ السلام نے صحابہ اکرام کو بسم اللہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک دہانہ تھا، خالی جگہ تھی، وہاں ایک دستے کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ اس جگہ کو چھوڑنا نہ، بھلے جو مرضی صورتحال ہو۔ صحابہ اکرام نے جب دیکھا کہ فتح ہو گئی، کفار بھاگ رہے ہیں اور سب پہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، تو انہوں نے سمجھا اب جنگ ختم ہو گئی، اب کھڑے رہنے کا جواز ہی کوئی نہیں، تو انہوں نے اس جگہ کو چھوڑ دیا۔ کسی نے کہا بھی کہ یار حضور نے منع کیا تھا یہ جگہ نہ چھوڑو، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا اور بھاگ پڑے۔ خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس طرف سے ایک فوج کا دستہ لے کے حملہ کر دیا، اور یہ تو اپنی تلواریں میانوں میں ڈال کے مال لوٹنے میں لگے ہوئے تھے، پیچھے سے جب حملہ ہوا تو یہ اپنے آپ کو سنبھال ہی نہ سکے، تو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے۔ تو اللہ پاک نے اس کا ذکر کیا، سورۃ آل عمران ہے، فرما فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ۔ تو اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، اللہ نے تمہیں غم پر غم دیا، جو مال غنیمت تمہارے ہاتھ سے چلا گیا اور جو مصیبت تمہیں پہنچی تمہیں اس پر غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ یہ غم پر غم کیا آیا کہ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، مال غنیمت جو ہاتھ آیا تھا وہ چھن گیا، تو کتنی بڑی مصیبت، کتنا بڑا غم آیا اور کتنے صحابہ شہید ہو گئے۔ تو اس پر جب غمگین ہوئے تو اللہ نے منع کیا، فرمایا غم نہ کرو، اب صبر کرو۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جتنی بڑی مصیبت، جتنی بڑی پریشانی، جتنا مرضی بڑا غم آ جائے، صبر کے دامن کو نہیں چھوڑنا۔ اب حضور علیہ السلام کے اعمال بتا رہا ہوں، اگر نوحہ کرنا، ماتم کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا، یہ چیزیں جائز ہوتی ہیں، تو اس وقت حضور علیہ السلام کرتے، صحابہ اکرام کو فرماتے کرو، جب سرکار نے نہیں کی۔ اب آگے آپ سنتے جائیں گے حضور علیہ السلام کی زندگی مطہرہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال ہوا، جو حضور کی سب سے زیادہ محبوبہ رفیقہ حیات تھی، یعنی حضور علیہ السلام نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں زمانہ جاہلیت کی 4 عادتیں جن کو وہ ترک نہیں کریں گے، یعنی 4 عادتیں میری امت میں ہمیشہ رہیں گی، ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ نمبر 1 فرمایا حسب پر فخر کرنا، اپنے حسب پر، کیسے فلانے قبیلے دیں آپ فلانے، سمجھیں، اپنی قوم کے اوپر فخر کرنا، اس کے اوپر اکڑنا، اترانا، غرور کرنا۔ نمبر 2 فرمایا نسب پر تان کرنا، دوسرے کو کہنا تسی جاننے تو نہیں۔ نمبر 3 فرمایا ستاروں سے بارش طلب کرنا۔ نمبر 4 فرمایا نوحہ کرنا، اور فرمایا نوحہ کرنے والی مرنے سے پہلے اگر توبہ نہ کرے، ایسی عورت جو نوحہ کرتی تھی اگر مرنے سے پہلے توبہ نہ کرے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اسے پگھلے ہوئے تانبے اور خارش کی قمیض پہنائے گا، یعنی اس کا یہ عذاب ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو کھجلاتی رہے گی
اور اس طرح خارش کرے گی، اپنے جسم کو خود پھاڑ دے گی اور خون نکلے گا اور گوشت کو پھاڑتی چلی جائے گی، مگر خارش سے نہیں رکے گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوحہ کرنے والی پر عذاب ہوگا۔ اسی طرح آپ پڑھیں سورۃ الممتحنہ، اس میں اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ کے پاس ایمان والی عورتیں حاضر ہوں، وہ آپ سے اس پر بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، آپ کے ہاتھ پر اس بات پہ بیعت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، نہ چوری کریں گی، نہ بدکاری کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، کوئی خود ساختہ جھوٹا نہ کسی کے اوپر بہتان لگائیں گی، اور نہ کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی کریں گی۔ تو ان سے حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسی اگر کوئی عورت آئے تو فرمایا ان کی بیعت لے لیں اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کریں، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ حضرت ام حکیم بنت حارث بن عبد المطلب کھڑی ہوئیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ نے فرمایا حکم دیا ہے کہ اس میں آپ کی ہم نافرمانی نہ کریں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ اپنے چہروں پر خراشیں نہ ڈالو، جب کوئی مصیبت کو پریشانی آئے تو اپنا چہرہ نہ نوچو، اور اپنے رخساروں پر تھپڑ نہ مارو، اپنے بال نہ نوچو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا، یہ نہ چلاؤ، اور فرمایا نوحہ نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن سے اللہ پاک نے منع فرمایا۔ دیکھیں میں حدیثیں پڑھ پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم اہل سنت و جماعت، ہم قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ بخاری شریف کو مانتے ہیں، اور اہل تشیع جو ہیں وہ قرآن پاک کے بعد نہج البلاغہ کو مانتے ہیں۔ یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطابات ہیں، تو وہ نہج البلاغہ کو بہت مانتے ہیں۔ اب ہماری کتاب نہیں، اہل سنت کی کتاب نہیں، نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مالا، کوئی مصیبت، کوئی بلا، کوئی پریشانی غم آئی اور اس نے غم سے ایسے زانوں پہ ہاتھ مارا، تو فرمایا مولا علی سرکار نے اللہ اس کے عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، عمل آپ اس طرح سے سمجھیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے کسی کو بیٹا دیا اور اس کا بیٹا وصال کر گیا، بیٹے کے وفات ہونے پر اس نے صبر کیا، اللہ کی حمد کی، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، زبان پہ کوئی شکوہ شکایت نہیں لایا، حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، ہمیں بتانے کے لیے وہ کرتا ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں تم نے میرے بندے کے بیٹے کو لے لیا، اس کے دل کے پھل کو لے لیا، اس کی جان کو لے لیا، یہ تو بتاؤ کہ میرے بندے نے جب تم نے اس کے بیٹے کو لے لیا تو میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور تیری حمد کی۔ اللہ پاک فرماتا ہے فرشتوں میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک محل بناؤ جس کا نام رکھو بیت الحمد، حمد والوں کا گھر۔ اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں بندے کو کانٹا بھی چبھے اور اس پر بندہ شکوہ شکایت نہ کرے، صبر کرے، تو اس پر بھی بندے کا گناہ معاف ہوتا ہے، درجہ بلند ہوتا ہے۔ تو یہ ہے مطلب، جب آپ صبر کرتے ہیں تو اجر ملتا ہے، بدلے میں گناہ معاف ہوتے ہیں، بدلے میں درجات بلند ہوتے ہیں۔ جب بندہ شکوہ شکایت کر دیتا ہے، ہائے وائے کرتا ہے، جزا و فضا کرتا ہے، نوحہ کرتا ہے، ماتم کرتا ہے، کپڑے پھالتا ہے، چہرہ نوچتا ہے، تو فرمایا کہ اس بندے کا پھر اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اب یہ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کا پڑھ کے بتایا۔ آپ نے فرمایا کیونکہ
اس جو شکایت کرتا ہے، فرمایا اس نے گویا اللہ کی شکایت کی کہ اللہ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ جو مصیبت اس پہ آئی کس نے بھیجی؟ اللہ نے بھیجی ہے۔ تو فرماتے ہیں وہ اللہ کی شکایت کر رہا ہے، اس لیے اس کا یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم، اب یہاں پر اہل تشیع جو ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ یہ یہاں پہ اس نے حاشیہ میں لکھا، علی اکبر غفاری نامی شیعہ ہے، اس نے یہ لکھا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے جزا فضا کرنا، ان کے لیے ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ جائز ہے، باقی سب کے لیے حرام ہے، مگر آپ کے لیے استثناء ہے۔ اس پر استاد علامہ غلام مسعود سعیدی صاحب نے بڑی زبردست بحث کی، میں اس کے اوپر بڑی جم کے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو شخص علی اکبر غفاری نامی شیعہ عالم اور ذاکر ہے، کہتے ہیں کہ اس کا یہ دعویٰ مردود ہے، جھوٹا ہے، نہ تو یہ بات قرآن پاک میں کہیں لکھی ہے، نہ یہ بات اہل سنت و جماعت کی حدیث کی کتابوں میں کہیں لکھی ہے، نہ یہ بات اہل تشیع کی حدیث کی کتابوں میں کہیں لکھی ہے، یہ اپنی طرف سے اس نے کہہ دی۔ فرماتے ہیں آپ دیکھیں اللہ رب العزت کا طریق ہے، اللہ پاک نے جس شے سے منع کرنا ہوتا ہے اللہ پاک منع کر دیتا ہے۔ بس مختصر کہتا جاؤں گا، آپ دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم تو اور تیری زوجہ اس جنت میں رہو، کھاؤ پیو سب تمہارے لیے، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، ساری جنت تمہارے لیے ہے، یہ محلات، یہ باغات، یہ انہار، یہ نہریں، یہ پھل، یہ سب تمہارے لیے ہے، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا۔ فرماتے ہیں جب رب ذوالجلال کلام پاک میں سارے مصائب کا رب ذکر کر رہا تھا، بھوک سے آزمائیں گے، خوف سے آزمائیں گے، مالوں جانوں پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، طرح طرح سے مصائب آئیں گے، علام آئیں گے، اور تم صبر کرنا، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو رب کائنات وہ رب جو آدم علیہ السلام کو فرما رہا تھا اور اماں حوا کو فرما رہا تھا یہ سب جنت تمہارے لیے ہے، کھاؤ پیو رہو عیش کرو، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا، وہ رب یہاں بھی فرما دیتا۔ ہر مصیبت آنے والے پر جب مصیبت آئے، بھوک آئے، رنج آئے، غم آئے، صبر کرنا، مگر جب شہزادہ حسین شہید ہو تو پھر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، واویلا کرنا، رب یہاں فرما دیتا، اسے کون پوچھنے والا تھا؟ کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کی خبر اللہ پاک نے حضور کو نہیں دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے مٹی لا کے نہیں دی کہ آقا یہ مٹی ہے میدان کربلا کی، جب یہ خون میں بدل جائے سمجھنا آپ کا شہزادہ حسین شہید ہو گیا ہے؟ تو رب وہاں فرما نہیں سکتا تھا جب ساری اطلاع دے رہا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس دن شب عاشور کی رات کتنا تفصیل سے بیان کیا، جب سرکار ان کی شہادت کی خبر دے رہے تھے، سن شہادت کا بتا رہے تھے، ماہ شہادت کا بتا رہے تھے، تاریخ شہادت بتا رہے تھے، شہادت کے دن کے بارے میں بتا رہے تھے، حتیٰ کہ شہادت کی جگہ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اگر حسین علیہ السلام سرکار کے لیے ماتم کرنا، نوحہ کرنا یہ سارا کچھ جائز ہوتا تو کملی والے آقا یہ بھی فرما دیتے میرے حسین کے لیے نوحہ کرنا، ماتم کرنا، کپڑے پھاڑنا۔ یہ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری طبیعت تفرقہ بازی کی نہیں ہے، نہ میں نے کبھی تفرقہ بازی کی بات کی ہے، میں اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر کسی دوست کے کان میں یہ میری بات پہنچے وہ ٹھنڈے دل سے ایمانداری سے سوچے۔ تو نہ اللہ پاک نے فرمایا، نہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر ساری فرماتے ہیں کہ آپ دیکھیں استثناء حضور علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو جو استثناء دیے، توجہ کریں یہ پیغام ہے، وہ سارے استثناء حدیث میں موجود ہیں۔ مثلا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری اس مسجد نبوی میں حالت جنابت میں کوئی نہ آئے جس کے اوپر غسل فرض ہو، ناپاک ہو گیا ہو، غسل فرض ہو، فرمایا میری مسجد نبوی میں نہ آئے جب تک غسل نہ کر لے۔
مگر فرمایا علی کے لیے استثناء ہے۔ اور ایک روایت میں فرمایا جب آیت تطہیر اتر گئی، فرمایا کسی کے لیے اجازت نہیں کہ وہ حالت جنابت میں مسجد میں آئے، مگر میں مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، فاطمہ الزہرا، حسن مجتبیٰ، حسین مرتضیٰ، ہم پنج تن پاک کو رب نے اتنا پاک کر دیا ہے، جنابت میں بھی ہو تو ہم مسجد میں آ سکتے ہیں۔ یہ استثناء بیان کر دیا۔ تو جو کملی والے آقا یہاں استثناء بیان کر رہے ہیں، اگر امام حسین علیہ السلام کے لیے اور اطرت رسول کے لیے ماتم کرنے کی اجازت ہوتی تو حضور علیہ السلام یہ بھی فرما دیتے۔ اسی طرح عزیزان محترم، حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر غریب، ہر مسکین کو زکوٰۃ دو۔ بتاتا رہتا ہوں تفصیل کے ساتھ کس کس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، مگر فرمایا میری آل، میری اطرت، میری اولاد پر زکوٰۃ حرام ہے۔ فرمایا یہ لوگوں کی میل کچیل ہے اور ہم سادات ہیں، ہم پاک ہیں، ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ دیکھ حضور علیہ السلام نے دو ٹوک بیان کر دیا کہ ہماری آل کے لیے یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا، قرآن پاک نے بیان کیا، آپ شادیاں کریں، ایک ایک کریں، دو دو کریں، تین تین کریں، چار چار کریں، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ قرآن دو ٹوک فرما رہا ہے۔ اگر آپ عدل کر سکیں تو ایک وقت میں 4 شادیاں کر سکتے ہیں، مگر جب حضرت علی شیر خدا دوسری شادی کے لیے تیار ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا علی ہر کسی کو اجازت ہے، تجھے اجازت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہاں آل رسول کے لیے نوح و ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضور یہ بھی فرما دیتے۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا جب بھی گواہی کی بات، بلکہ قرآن نے کہا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، جب بھی گواہی کی بات ہو 2 گواہ لاؤ۔ مگر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور علیہ السلام کی گواہی دی، حالانکہ وہ پاس نہیں تھے، یہودی کے ساتھ حضور کا لین دین کا معاملہ ہوا، سرکار جب لینے کے لیے آئے تو اس نے کہا جی آپ کا میرا تو وہی نہیں سودا۔ آپ نے فرمایا کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ تو اتنے میں خزیمہ آ کے فرمایا آقا کیا بات ہے؟ فرمایا یہ بات ہے ہمارا اس کے ساتھ سودا ہوا تھا، اب لینے آیا ہوں پیسے دے کے، تو کہتا سودا ہی نہیں ہوا۔ یہ کہتا ہے کہ گواہ لے کے آؤ۔ حضرت خزیمہ نے کہا حضور میں گواہی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا خزیمہ تو تھا ہی نہیں، تو کیسے گواہی دیتا ہے؟ عرض کی آقا یہ تو بات ہی کوئی نہیں ہے، ہم تو آپ کے کہنے پر رب ذوالجلال کو مانے بیٹھے ہیں، جو نہ دیکھنے میں آئے، نہ سننے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، غیب الغیب کے دیش میں رہتا ہے۔ آپ نے کہا کہ ہے، ہم نے گردن جھکا لی، جی آقا ہے۔ تو آقا آپ کی یہ بات نہ مانوں تو میرا تو ایمان ہی نہیں بچتا۔ تو حضور ان پر اتنا خوش ہوئے کہ فرمایا اللہ کا قانون وہی ہے کہ جب گواہی کی بات آئے 2 گواہ گواہی پیش کریں، مگر خزیمہ کی یہ شان ہے کہ اگر کسی معاملے میں یہ تنہائی گواہی دے دے تو اس تنہا کی گواہی 2 گواہوں کے برابر ہوگی۔ حضور نے ان کو استثناء دے دیا۔ استاد علامہ غلام سعیدی صاحب فرماتے ہیں دیکھیں حضور نے اتنے استثناء دیے، اگر آل رسول کے لیے ماتم کرنا جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام وہ بھی فرما دیتے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھیں، آپ نے بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی تھی، موٹی موٹی، جتنی حدیث میں استثناء سارے بتا رہا ہوں۔ صحابہ اکرام نے شکایت کی یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا ہے کہ بڑی مونچھیں نہ رکھو، مگر عمر فاروق بڑی بڑی مونچھیں رکھی ہوئی ہیں اور اس طرح تا دیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا عمر تو نے ہمارا حکم نہیں سنا، مجھے پست کرو، کیوں بڑی رکھی ہیں؟ عرض کی آقا آپ نے جو فرمایا میرے سر آنکھوں پر میری عرض سن لیں۔ فرمایا سناؤ۔ عرض کی آقا میں گلی میں جا رہا ہوتا ہوں، آگے ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ جب کفار آ رہے ہوتے ہیں میں مونچھوں کو پکڑ کے ایسے تا دیتا ہوں، خدا کی قسم آقا ان کے دل دہل جاتے ہیں، مجھے دیکھ کے گلی چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہر کسی کے لیے وہی حکم ہے کہ مجھے پس رکھے، مگر عمر کے لیے استثناء ہے، عمر کو اجازت ہے وہ بڑی مونچھیں رکھے۔ حضور نے اجازت فرمائی۔ اسی طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کے لیے کوئی نہ کھڑا ہوا کرے، بڑے سے بڑی بلا آ جائے،
مگر فرمایا میرے حسن حسین آ جائیں تو ان کے لیے کھڑے ہو جایا کرو۔ یہ سردار ہیں، ماں جس نے جنت کے سرداروں کو دیکھنا ہو میرے شہزادوں کو دیکھ لو، ماں کسی کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ جو یہ بندہ پسند کرے کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں، فرمایا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں سمجھ لے۔ ماں کسی کے لیے کھڑا ہونے کی اجازت نہیں مگر میرے حسن حسین کی شان، ان کے لیے کھڑا ہوا کرو۔ حضور نے ان کو استثناء عطا فرمایا۔ اسی طرح عزیزان محترم، ایک یہودی آیا، اس نے کہا جی میں صرف 2 ہی نمازیں پڑھوں گا، مسلمان ہوتا ہوں مگر میری شرط یہ ہے کہ میں نمازیں 2 ہی پڑھوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تو 2 ہی پڑھنا مسلمان ہو۔ دیکھیں 5 نمازیں فرض ہیں مگر اللہ نے چونکہ حضور علیہ السلام کو یہ شان عطا کی ہے، فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ۔ میرا رسول جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے منع ہو جاؤ۔ میں لوگوں کوئی شک نہیں، قرآن میرا کلام ہے مگر اس کے ساتھ میں اپنے حبیب کو بھی میں نے مختار کل بنایا ہے۔ میرے حبیب کو یہ اختیار ہے، وہ چاہے تو میری حلال کی ہوئی شے کو حرام کر سکتا ہے، حرام کی ہوئی شے کو حلال کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود حضور علیہ السلام کو، یہ دیکھیں کتنی چیزیں پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو۔ مولا علی کا بتایا کہ قرآن کہتا ہے 4 شادیوں کی اجازت ہے مگر دنیا میں علی ہر کسی کو اجازت ہے، تمہیں اجازت نہیں ہے۔ جب تک فاطمۃ الزہرا ہیں دوسری شادی کی اجازت نہیں۔ یہ قرآن کا حکم تھا، اس کے مقابلے میں حضور نے یہ حکم فرمایا۔ قرآن کہتا ہے 5 نمازیں مگر حضور علیہ السلام نے یہودی کو 2 نمازوں پہ مسلمان کر لیا۔ اسی طرح بڑا مشہور واقعہ میں نے کئی مرتبہ آپ کو سنایا کہ ایک شخص روزہ توڑ کے آ گیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، روزہ ٹوٹ گیا، جان پہ ظلم کر بیٹھا۔ سرکار نے فرمایا جاؤ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں خود غریب مسکین ہوں، میں کہاں سے کھلاؤں؟ فرمایا پھر غلام آزاد کرو۔ یا رسول اللہ خود غلام ہوں۔ فرمایا جاؤ پھر مسلسل 60 روزے رکھو، بلکہ 61، ایک جو توڑا وہ اور 60 کفارے میں، مسلسل ایک دن میں ناغا کیا، گنتی پھر دوبارہ ہوگی۔ رو کے عرض کر دیا آقا ایک تو توڑ نہیں چڑھا سکے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ، یہ ہے شان مصطفیٰ۔ بات بات میں یہ کہنے والے وہ ہماری طرح بشر تھے، ہم میں سے کسی کو یہ اختیار نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو یہ شان حاصل نہیں ہے۔ یہ تخصیص مصطفیٰ ہے، یہ عظمت مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ اختیارات مصطفیٰ ہے، یہ محبوبیت مصطفیٰ ہے کہ حضور فرماتے بیٹھ جا۔ بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور صحابی کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آ گیا، اس کے باغ میں کھجوریں اتر رہی تھیں تو حضور کی بارگاہ میں تحفہ لے آقا یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ فرمایا وہ کدھر گیا جو روزہ توڑ کے آیا تھا؟ وہ جلدی سے کھڑا ہو جی آقا میں ہوں۔ فرمایا یہ کھجوریں لے لے اور جا مدینہ کے غریبوں میں بانٹ دے، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہے۔ اب اس نے کھجوریں اٹھا لی، لے کے چل پڑا۔ اب قدم قدم پہ مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، 2 قدم چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے، پھر تھوڑا چلتا ہے پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر آؤ، ایک تم نے روزہ توڑا ہے، کفارہ کہتے ہیں، کفارہ ادا کرو، غلام آزاد کرو۔ آقا خود غلام، 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ آقا خود مسکین ہوں۔ جاؤ مسلسل 2 ماہ روزے رکھو۔ آقا ایک تو توڑ نہیں نبھا سکا، کچھ بھی کفارہ نہیں دیا، اپنے پلے سے آپ کھجوریں دیے، جاؤ غریبوں میں بانٹو۔ تو اب مڑ مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا آقا مدینے میں میرے نو بوتا غریب ہی کوئی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جا گھر لے جا، خود کھا، بیوی بچوں کو کھلا، یہی تیرے روزے کا کفارہ ہے۔ دیکھو یہ استثناء ہے، اور کسی کو اجازت نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی اور کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ایک ہی کھجور کا ٹوکرا لیں اور خود ہی کھا لیں اور کا کفارہ کر سکتے ہیں۔ حضور نے ان کو استثناء دے دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پہلے عید والے دن بکری ذبح کر لی۔ اللہ نے فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اب دیکھیں نا، رسول خدا کی شان کو سمجھیں۔ جو سمجھتے ہیں رسول خدا ہمارے جیسے ہی ہیں، ارے رب ذوالجلال سے پوچھو شان مصطفیٰ کیا ہے۔ بات بات میں رب تو اپنے محبوب کو ساتھ جوڑ رہا ہے۔
اطاعت کی بات آتی ہے تو فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جو کچھ کیا ہم کریں، تیرے حبیب کی اطاعت ہو گئی۔ تیرے حبیب نے نکاح کیا، تیرے محبوب نے حج کیا، تیرے محبوب نے بکری ذبح کی، نماز پڑھی، جو جو عمل تیرے مصطفیٰ نے کیا ہم کرتے جائیں، تیرے حبیب کی اطاعت ہو گئی۔ اے رب ذوالجلال، نہ تو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھنے سے پاک ہے، حج کرنے سے پاک ہے، طواف کعبہ سے تو پاک، باری تعالیٰ بتا تیری اطاعت کیا ہے؟ اس نے کہا میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لوگوں میرے رسول کی اطاعت میں اللہ کی ہی اطاعت ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اپنی جانوں پر ظلم کر لو، بارگاہ مصطفیٰ میں آ جاؤ۔ باری تعالیٰ مجرم تیرا ہوں، خطا کار تیرا ہوں، معافی کا خواستگار تجھ سے ہوں، بھیج در مصطفیٰ پہ رہا ہے۔ اس نے کہا یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، تم دو بنائے پھرتے ہو، ہم تو دو کوئی نہیں، ہم تو ایک ہی ہے۔ جو در مصطفیٰ پہ آ گیا وہ در خدا پہ آ گیا۔ لوگ حضور کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، بے شک جو لوگ محبوب آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پہ نہیں اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ان کے ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ آقا علیہ السلام نے کنکر پھینکے ہیں، فرما وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ماں محبوب جو کنکر تو نے پھینکے، تو نے نہیں پھینکے، وہ تو ہم نے پھینکے۔ اور فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ بس بات ختم کر دی۔ اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ اب دیکھیں نا، آپ سب سمجھتے ہیں جب دو ذاتوں کی بات ہو رہی ہے تو آگے بھی صیغہ جو تھا وہ تثنیہ کا بولنا تھا۔ پہلے کا اللہ اور اس کا رسول، دو ذاتوں کی بات ہوئی، درمیان میں واو ہے، اللہ اور اس کا رسول حقدار ہیں کہ اسے راضی کیا جائے۔ بولنا چاہیے تھا ان یرضوہما، انہیں راضی کیا جائے، جو کہ دو ذاتوں کی بات ہو رہی تھی۔ باری تعالیٰ تو بات تو دو ذاتوں کی کر رہا تھا، مگر جب رضا کی بات آئی تو صیغہ واحد بول دیا، ان یرضوہ، ان کو اس کو راضی کیا جائے۔ مولا یہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا یہی سمجھانا چاہتا ہوں، ذاتیں ہم دو ہیں مگر رضا ہماری ایک ہی ہے، رضا ایک ہی ہے۔ مصطفیٰ کی رضا میں خدا کی رضا ہے۔ حضور سے پہلے قربانی کرنی، میں میرے محبوب سے آگے نہ بڑا کرو۔ اب اللہ سے آگے تو کوئی بڑھ ہی نہیں سکتا، بڑا تو وہ حضور سے آگے ہے کہ حضور سے پہلے عید والے دن جانور ذبح کر لیا کہ پڑوسی غریب ہے ان کو جلدی سے گوشت دے دو۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے محبوب سے آگے بڑھنا نہیں، میرے سے آگے بڑھنا ہے۔ یعنی حضور کی شان دیکھیں، حقوق مصطفیٰ دیکھیں۔ فرمایا جو میرے حبیب کا ادب کرتا ہے، ادب مصطفیٰ ہی ادب خدا ہے، تکریم مصطفیٰ ہی تکریم خدا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کو، تو اس صحابی کو فرمایا کہ نہیں، تو نے میرے باری تعالیٰ میں تیرے لیے لے کے آیا تھا، تیرا نام لے کے ذبح کیا، تیرے لیے ذبح کیوں رد ہو گیا؟ میں سارا کچھ جائز ہے، میرے محبوب سے پہلے کیوں کیا ہے؟ اب دیکھنا وہ صحابی رو پڑے، یا رسول اللہ میرے پاس تو وہی تھا، میں نے ذبح کر دیا۔ پھر کہا ایک 6 مہینے کا بکری کا بچہ ہے آقا۔ فرمایا اور کسی کے لیے جائز نہیں 6 ماہ کا بکری کا بچہ کرے۔ ابو ہریرہ تجھے اجازت ہے، تو 6 مہینے کا کر لے، تیرا قبول ہے۔ دیکھیں کتنے استثناء آپ کو سنائے۔ اصل جو بات آئے گی وہ انشاءاللہ اگلے جمعے ہم پڑھیں گے۔ سبق نامکمل رہ گیا، آدھا ہم نے پڑھا، تو انشاءاللہ اس سے آگے والا حصہ آگے پڑھیں گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، دیکھیں کتنے استثناء بیان کیے۔ اگر آل رسول کے لیے، اطرت رسول کے لیے، حضرت امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے، شہدائے کرب و بلا کے لیے اگر ماتم کرنا، نوحہ کرنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنا یہ جائز ہوتا تو حضور علیہ السلام جب یہاں اتنے استثناء بیان کر رہے ہیں تو میرے آقا یہ بھی فرما دیتے ہر کسی کے لیے ماتم کرنا ناجائز ہے، نوحہ کرنا ناجائز ہے، مگر میرے حسین کے لیے جائز ہے۔ حضور فرما دیتے
اگر آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا. یہ آدھا سبق ہم نے پڑھا، انشاءاللہ اس سے آگے اگلے جو میں پڑھیں گے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.